امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے سخت ترین موقف اپناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے اور وہ گرنے ہی والا ہے۔ تہران کے خلاف جنگی اختیارات کو محدود کرنے اور جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والی امریکی کانگریس کی حالیہ قرارداد پر کڑی تنقید کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے بے وقت اور بے معنی قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹرز نے اس قرارداد کے ذریعے ان کا کام مشکل بنا دیا ہے، تاہم وہ اس مشن کو کسی نہ کسی طرح پایا تکمیل تک پہنچا کر دم لیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ نے صدر کی جانب سے ایران کے خلاف یک طرفہ فوجی کارروائی روکنے کی ایک مشترکہ قرارداد 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کر لی ہے، جو اس سے قبل ایوان نمائندگان سے بھی پاس ہو چکی تھی، اور ڈیموکریٹ رہنما چک شومر نے بھی اس معاملے پر ٹرمپ کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں صحافیوں سے اہم گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آبنائے حرمز پر دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی قسم کا ٹول ٹیکس یا فیس عائد نہیں کر سکتا، اور اس عالمی آبی گزرگاہ پر فیس لگانا بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو اب ایک انقلابی تحریک کے بجائے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ترقی کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے زور دیا ہے کہ خطے میں جب تک ایرانی پراکسیز کے حملے بند نہیں ہوتے تب تک مستقل کشیدگی کم نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق سے ہونے والے میزائل اور ڈرون حملے علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں، جہاں حماس اور حزب اللہ جیسے گروہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں یہ حساس موضوع بھی جلد زیر بحث لایا جائے گا، اور خطے کے تمام ممالک اس موقف پر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل کے ٹیسٹ اسکواڈ میں شمولیت شدید فٹنس مسائل کے باعث مشکوک ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بائیں ہاتھ کے مایا ناز بیٹر کی انجری سے ریکوری پر کام جاری ہے، تاہم ان کے فٹ نہ ہونے کی صورت میں متبادل مڈل آرڈر بیٹر کو جاری ریڈ بال کیمپ میں بلایا جا رہا ہے۔ سلیکٹرز کو انجری مسائل کی وجہ سے ٹیسٹ اسکواڈ میں مجبوراً کئی تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ سعود شکیل سے قبل سٹار وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کے بھی انفٹ ہونے کی خبر سامنے آ چکی ہے، جن کے متبادل کے طور پر روہیل نذیر کو پہلے ہی کیمپ کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے چیلنجنگ دوروں کے لیے پاکستان کا ریڈ بال تربیتی کیمپ اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہے، جہاں قومی کھلاڑی آج LCC گراؤنڈ میں میچ سینیریو کے تحت پریکٹس کریں گے۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کے روایتی و مرکزی جلوس کی برآمدگی کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے اور زائرین کے تحفظ کے لیے پولیس نے صدر، ریگل چوک، MA جناح روڈ اور اس کے ارد گرد کے تمام ذیلی سڑکوں اور گلیوں کو کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر سیل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت جلوس کے مروجہ روٹس اور گزرگاہوں میں آنے والی تمام دکانوں، مارکیٹوں اور تجارتی مراکز کو بھی عارضی طور پر سیل کر کے چابیوں کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق 8 محرم کا مرکزی جلوس برآمد ہونے سے قبل پوری گزرگاہ کو عام ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، اور جلوس کی فضائی اور CCTV کیمروں کے ذریعے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں واقع اتوار بازار میں اچانک لگنے والی ہولناک آگ پر ریسکیو اداروں نے طویل جدوجہد کے بعد قابو پا لیا ہے، تاہم اس افسوسناک واقعے میں 80 سے زائد کاروباری سٹالز جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ اتوار بازار کے مجموعی طور پر 9 سیکشنز میں پھیلی تھی، جس میں سے فی الوقت 6 سیکشنز کی آگ پر مکمل قابو پایا جا چکا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسلام آباد کے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے علاوہ آگ کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے راولپنڈی سے بھی ریسکیو کی اضافی گاڑیاں اور فائر ٹینڈرز فوری طور پر طلب کیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ دکانوں اور سٹالز کے اندر موجود بیٹریاں یک کے بعد دیگرے پھٹنے کے باعث شعلوں کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اتوار بازار میں آگ لگنے کی بنیادی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کے ایک اہم میچ میں آسٹریلیا نے یک طرفہ مقابلے کے بعد پاکستان ویمن ٹیم کو 113 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی ہے، جس کے بعد ایونٹ میں پاکستان کو مسلسل چوتھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیڈز کے ہیڈنکلے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز کا پہاڑ جیسا مجموعہ
کھڑا کیا، جس میں ایلیسے پیری نے 71 اور جارجیا وال نے 39 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے نشرہ سدھو، فرامین شمیم اور سعدیہ اقبال نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ 200 رنز کے تعاقب میں پاکستانی بیٹرز آسٹریلوی بالنگ اٹیک کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں اور پوری ٹیم محض 13.4 اوورز میں 86 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ منیبہ علی 32 اور کپتان فاطمہ ثنا 17 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں، جبکہ آسٹریلیا کی جانب سے انابیل سدرلینڈ اور ایلسے پیری نے 2 شکار کیے۔ گرین شرٹس اب تک ٹورنامنٹ میں کوئی بھی میچ جیتنے میں ناکام رہی ہے اور اب وہ اپنی پول میچ نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے ایک یک طرفہ اور یکسر یک طرفہ میچ میں پرتگال نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ازبکستان کو 5-0 کی عبرتناک شکست دے دی ہے۔ اس میچ کی سب سے بڑی خاص بات پرتگال کی مایہ ناز کپتان اور سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی جادوئی پرفارمنس تھی، جنہوں نے ازبکستان کے خلاف میچ کے پہلے ہی ہاف میں 2 شاندار گول داغے۔ 41 سالہ رونالڈو نے پہلا گول 6 منٹ میں جبکہ دوسرا گول 39ویں منٹ میں سکور کر کے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کا نیا اور منفرد ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ اس تاریخی کارنامے کے بعد رونالڈو دنیا کے پہلے فٹ بالر بن گئے ہیں جنہوں نے مسلسل 6 مختلف فیفا ورلڈ کپ ایڈیشنز یعنی 2006، 2010، 2014، 2018، 2022 اور اب یہ 2018، 2022 اور اب جاریہ 2026 کے ورلڈ کپ میں گول سکور کیے۔ اس منفرد ریکارڈ کے ساتھ ساتھ کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کے دوسرے معمر ترین گول سکورر بھی بن گئے ہیں۔